اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یقولون اور وہ کہتے ہیں ماتا کب حاضہ یہ وعدہ ہے، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ان اگر کنتم تو ہو صادقین سچے، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ عذاب کا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا، کل لا آپ فرما دیجئے لا نہیں، املک مالک میں نہیں ہوں مالک، لنفسی اپنے آپ کے لیے، درن کسی ضرر کا، نقصان کا، ولا اور نہ نفعن اور نہ کسی نفع کا، الا مگر اتنا ہوں ما شاء اللہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ کہیے نہیں مالک ہوں میں اپنے آپ کے لیے ضرر کا اور نہ نفع کا، مگر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ۔ لکل ہر امتن ہر امت آجالن ایک میعاد مقرر ہے، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ عزت جب آئے گی ان کی اجالہم ان کی اجل، ان کی موت کا وقت، فاپس لانا یستاخرون نہ تاخیر کی جائے گی تو نہ پیچھے رہ سکیں گے، ساعتن اس ایک وقت سے، ایک لمحے سے بھی، ولا اور نہ یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکیں گے ان کی مقرر میعاد سے، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ کم وقت دیا جائے گا نہ انہیں زیادہ وقت دیا جائے گا زندہ رہنے کے لیے۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ارأیتم اے منکرو ذرا غور تو کرو، ان اگر آتا آ جائے کم تمہارے پاس عذابہ اس اللہ تعالیٰ کا عذاب، بیاتن رات کو، او یا نہارن یا دن دہاڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے منکرو ذرا غور تو کرو، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب رات یا دن دہاڑے، ماذا کس چیز کی ہے، یستعجلو جلدی کر رہے ہو، منہ ان سے، مجرمون اس سے مجرم، تو تم کیا کر لو گے، کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اس سے مجرم۔ کیا سما پھر، اسا جب ما واقع جب ہو جائے گا یا واقعہ ہو جائے گا، امن تم تب تم ایمان لاؤ گے بھی اس پر، کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پر۔ آنا اب، اس وقت جب وقت آئے گا، اور قد ہے کنتم اور تم تھے بھی اس پر، تستعجلون اس عذاب پر جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، آجالا اجلت یعنی کہ جلدی کرتے تھے۔ سما پھر کیلا کہا جائے گا، للذین ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ ذوقوا چکھو عذاب الخلد، عذاب خلد دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب، پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو اب دائمی عذاب کا مزہ، حل کیا تجزونا کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر بما جو تم تھے، تکسبون جو تم کماتے تھے، جو تم نے برے کام کیے تمہیں اس کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے، کیا واقعی احق یہ سچ بات ہے ہوا یہ۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ای و ربی فرمائیے ہاں بخدا یہ سچ ہے، انہ بے شک لحق ضرور حق ہے، سچ ہے، وما اور نہیں، انتم تم بھی معجزین عاجز کرنے والے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ کفار بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ وہ عذاب کب آئے گا، آپ اسے جلدی کیوں نہیں اتارتے، ہم تو آپ کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں تہس نہس کر دیجئے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جس پاک ذات کے ساتھ وہ الجھ رہے ہیں
اس نے تو اپنی مشیت اور اپنی مرضی کو اپنے خالق و مالک کی مشیت کے مطابق کیا ہوا ہے۔ یہاں تو اذن الہی کے بغیر نہ قدم اٹھتا ہے اور نہ زبان کھلتی ہے۔ جہاں تسلیم و رضا کا یہ عالم ہو، وہاں تمہارے طعن و تشنیع کے ان تیروں کا کیا اثر ہوگا؟ کفار کی ایسی بیہودہ سرائی کا مسکت جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم دیا، یعنی آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے جو اختیار اور جو قدرت میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو میں اس کی مرضی کے بغیر تم پر عذاب کیسے اتار سکتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا ظہور تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب در ختم المرسلین پر حاضر ہو کر شفاعت کے لیے التجا کریں گے، اس وقت رحمت اللہ علیہ کی وسعت کا صحیح اندازہ اس وقت ہی لگایا جا سکتا ہے۔ سب انسان در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب در ختم المرسلین پر حاضر ہو کر شفاعت کے لیے التجا کریں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دوسرے انبیاء کرام کی طرح نفسی نفسی نہیں فرمائیں گے، بلکہ ارشاد ہوگا آنا لہا آنا لہا، ہاں میں شفاعت کے لیے آمادہ ہوں، میں شفاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ پھر عرش الہی کے سامنے حاضر ہو کر سر بسجود ہو جائیں گے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوں گے۔ اس وقت عرش عزت و جلال پر نزول اجلال فرمانے والے خداوند ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع اسأل تعطی، اے سراپے حمد و ستائش سر مبارک اٹھاؤ، آپ شفاعت کرتے جائیں، میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا، آپ مانگتے جائیں، میں اپنی رحمت و مغفرت کے خزانے لٹاتا جاؤں گا۔ اسلام تو یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید پر بھی غبار نہ آنے دے اور شان رسالت سے بھی آنکھیں بند نہ کرے، توحید کے گیت گاتا ہوا عظمت حبیب کبریا کا پرچم لہراتا ہوا ذوق و شوق کی وادی کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ اگر توحید میں فرق آ گیا تو شرک ہو گیا، اور اگر دانستہ بدنیتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد شان کا انکار کیا تو گمراہ ہو گیا۔ الہی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چشم مذاق کے طفیل اور مقام کے صدقے ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ تمہاری جلد بازی سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ جب وہ وقت آئے گا جو تم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت اگر تم ایمان لے بھی آؤ گے تو وہ ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ عذاب کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی آئے گا، یا یہ محض خالی دھمکیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں خدا کی قسم کھا کر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دھمکیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔